محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ گلیوں بازاروں میں چوکوں اور چوراہوں پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اہل بیت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک، اس سے جو محبت اور عقیدت ہمیں ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ باقیوں کے دامن اور باقیوں کے اذہان نبی علیہ السلام کی خاندان کی محبت اور عقیدت سے یکسر خالی ہے۔ یہ پروپیگنڈا بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے، منبر و محراب پر کیا جاتا ہے، ہر عام و خاص تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جس طرح کی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے وہ محبت اور عقیدت ان حضرات کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ اہل بیت کی تعریف بھی خود ساختہ ہے اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا دعویٰ بھی بغیر کسی دلیل اور برہان کے ہے۔ اگر ان حضرات سے پوچھا جائے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں تو جواب کے اندر کہا جائے گا اہل بیت سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے لخت جگر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور نظر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ ایک دو اور نام لیں گے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ انصاف سے بتائیے کہ اس فہرست کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی جو فہرست یہ بتاتے ہیں، اس فہرست کے اندر آپ کو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا نام نظر نہیں آئے گا۔ انصاف مطلوب ہے۔ کیا کسی انسان کے خاندان کے اندر اس کی بیٹی تو شامل ہو، بیٹی کی اولاد بھی شامل ہو، داماد بھی شامل ہو، لیکن اس انسان کے خاندان کے اندر اس کی اپنی بیویاں نہ ہوں، ازواج نہ ہوں؟ یہ کس طرح کا خاندان ہے؟ ہاں،
اہل بیت کا دم بھرنے والے، اہل بیت کی مالا جپنے والے اگر یہ ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں، پھر ازواج مطہرات کے اندر کون کون آئے گا؟ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آئے گا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آئے گا، اس فہرست کے اندر 2 نام ایسے موجود ہیں جن ناموں کے ساتھ ان حضرات کے دل اور دماغ ہر وقت نفرت اور بغض کے ساتھ ابھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نام سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور ایک نام امت محمدیہ کے عظیم محسن جن کی طفیل امت محمدیہ کو بے شمار سہولیات اور آسانیاں میسر ہوئی ہیں، اور جس ہستی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں برملا کہا تھا کہ میں نے اس زمین کے اوپر ہر انسان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اس سطح زمین کے اوپر ایک شخص ایسا موجود ہے جس کے احسان کا بدلہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکا۔ اس کے احسان کا بدلہ عرش پر بیٹھنے والا مالک کائنات خود عطا کرے گا، جس کو تاریخ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ازواج کی بات آئے گی تو پھر اس پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آتا ہے، مگر صد افسوس اس نام نہاد اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے دار حضرات کو یہ 2 نام قطعاً گوارا نہیں ہے۔ آئیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس موقع کے اوپر ایک حوالہ قرآن مجید سے اور ایک حوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پیش کروں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے اندر ازواج بیویاں وہ آتی ہیں یا نہیں آتی۔ 12واں پارہ ہے اور واقعہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لوگوں کو بتاؤ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ہمارے فرشتے ہمارے قاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 2 پیغام لے کر، ایک پیغام کہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کی قوم چند دن کے بعد صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گی، ان کی بغاوت ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے، ان کی بدعملی اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ اب سطح زمین کے اوپر ان کی قوم کا وجود اللہ تبارک و تعالی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جاؤ
میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بیٹا آنے والا ہے اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہے، اور مزید خوشخبری دو اسحاق کو اللہ تبارک و تعالی اتنی زندگی عطا فرمائیں گے، اتنی حیاتی عطا فرمائیں گے کہ ان کی نسل سے پھر ایک اور بیٹا ہوگا جس بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ ہم نے آپ کے بیٹے کا نام بھی خود رکھا ہے اور آپ کے پوتے کا نام بھی خود رکھا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے، اسحاق کی نسل میں سے پھر حضرت یعقوب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ خوشخبری دینی تھی کہ ساتھ کھڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اہلیہ محترمہ حیران کہ اس بڑھاپے کے عالم میں جب ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس حال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری گود کو ہری کریں گے، اس پر حیران ہونا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کا خاندان، اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لفظ ہی اہل بیت کا استعمال کیا ہے، اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت، خاندان کے فرد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلے کے اوپر حیران ہوتی ہو؟ جب اللہ کا امر آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، کون فیکون، اللہ کے تو کون کہنے کی دیر ہے، کام ہو جاتا ہے۔ کہاں بڑھاپا، کہاں بالوں کی چاندی، کسی چیز کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے اوپر حیران ہوتی ہو۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی پہلے ہی تمہارے اوپر رحمتیں ہیں، اللہ کی پہلے ہی تمہارے گھر کے اوپر برکتیں ہیں، اہل البیت، اے ابراہیم کے خاندان، ابراہیم کے گھر والے۔ اللہ کی جب پہلے رحمتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اللہ کی پہلی برکتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر اس بات پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اسحاق بھی عطا فرمائیں گے، اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی زبانی من وانی یہ بات قرآن مجید کے اندر نقل کی ہے اور بتایا کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے کوئی فرد اگر داخل ہوتا ہے تو وہ انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی سے گھرانہ شروع ہوتا ہے، بیوی نہ ہو تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد نہیں ہوگی۔ انسان دادا کب بنتا ہے، نانا کب بنتا ہے، پوتوں والا کب بنتا ہے،
نواسوں و نواسیوں والا کب بنتا ہے؟ جب وہ انسان شادی کرتا ہے۔ شادی کرتا ہے، سب سے پہلے بیوی کو اپنے گھر کا فرد بناتا ہے، اس کے بعد اللہ بھاگ لگاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اور یہ سارا کا سارا اس انسان کا خاندان بنتا ہے، اور یہ اس انسان کا اہل بیت ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کے اندر قرآن مجید نے بتایا کہ اہل بیت کے اندر بیوی بھی شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ شادی کے بعد ولیمے کا اہتمام کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ولیموں کے اوپر بلایا گیا۔ اکثر صحابہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ 3 صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر بیٹھے رہے، کھانا کھایا، اور کھانے سے فراغت کے بعد آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہے کہ کب یہ جائیں اور میں اپنی نئی نویلی بیوی کے پاس جاؤں، لیکن وہ سادہ لو انسان کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے اندر گئے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں داخل ہوتے ہوئے جو جملہ کہا، ام المؤمنین فرماتی ہے آپ نے کہا: السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سلامتی ہو۔ جواب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بارک اللہ لک وعلیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ کیف وجدت اہلک، نئی نویلی دلہن کو آپ نے کیسے پایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی اس پریشانی کو بھانپا، اور اس پریشانی کے بھانپنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پورا ایک رکوع 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر پورا ایک رکوع نازل کیا، اور اس رکوع کے اندر کھانے پر، دعوت پر تشریف لانے والے حضرات کو حقوق اور آداب کی تلقین کی گئی کہ کسی بھی جگہ کھانے کے لیے جاؤ، کسی دعوت کے اوپر جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے اس وقت پہنچو، کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد وہاں گپیں ہانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والوں کی 100 ضروریات ہوتی ہے، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کے اوپر پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حجرہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے اوپر رحمتیں ہوں، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اب صحیح بخاری کی یہ روایت اظہر من الشمس اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے، کسی بھی انسان کا اہل بیت جو خاندان جو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر بیوی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خاص طبقہ اہل بیت کے نام پر جتنی چاہے مجالس کا انعقاد کرے،
اہل بیت کے نام پر جتنے چاہے پروگرام کرے، حقیقت بات یہ ہے کہ صحیح اہل بیت کو نہ یہ حضرات مانتے ہیں اور نہ ہی صحیح محبت اور عقیدت ان حضرات کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی تعریف بھی خود ساختہ ہے اور اہل بیت کی عقیدت بھی خود ساختہ ہے۔ میں نے یہ بات کیوں ذکر کی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنی جان بھی عزیز ہوتی ہے، اپنا مال بھی عزیز ہوتا ہے، اپنی آبرو بھی عزیز ہوتی ہے۔ ہم اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے مال کے تحفظ کے لیے، اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ہم دروازوں کی کنڈیاں لگا لیتے ہیں، ان کو تالے لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی بدقماش انسان یہ جرأت نہ کرے کہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو، ہمارے مال کو لوٹ کر چلا جائے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچائے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ بھی خطرہ ہو کہ میرے دشمن ایسے ہیں جو دیواروں کو بھی پھلانگ سکتے ہیں، میرے دشمن ایسے ہیں جو دروازوں کو بھی توڑ سکتے ہیں، تو ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ مال، جان، آبرو کے تحفظ کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑے تو وہ بھی رکھ لیتا ہے، گھر کے اندر اسلحہ رکھنا پڑے وہ بھی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اپنا تحفظ عزیز، اپنے مال کا تحفظ عزیز، اپنی آبرو کا تحفظ عزیز۔ میرے بھائیوں، جس قدر مال کا تحفظ ضروری ہے، جان کا تحفظ ضروری ہے، آبرو کا تحفظ ضروری ہے، یاد رکھو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے ڈاکو دندناتے ہیں، چوکوں چوراہوں کے اوپر، منبر اور محراب کے اوپر، گلی بازار کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ان کے جال کے اندر پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جھوٹے دعووں کے اندر بھی پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ یہ لوگ صحیح اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ صحیح معنی میں اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جب ہمارے منبر اور محراب سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل سنتے ہیں، ان کے آپ مناقب سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پر آیات پیش کی جاتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں، یاد رکھیے اس کے اندر صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آتے، اس کے اندر صرف حضرت عمر فاروق نہیں آتے، فضائل صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف وہ آتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم فضائل صحابہ کی بات کرتے ہیں، اس میں جس طرح پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، پیارے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، یاد رکھو بعین ہی اسی طرح
ان فضائل کے اندر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتی ہے، سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، اور سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں۔ جب اس منبر و محراب سے برملا یہ کہا جاتا ہے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو جس طرح خلفائے راشدین کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، بعین ہی اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اس خاکی زمین کے اوپر خلفائے راشدین ہو، حضرات صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ہو، اس کے ساتھ وہ نفرت والے جذبات رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ عداوت والے جذبات رکھتا ہے۔ جس طرح ان حضرات کے ساتھ نفرت کرنے والے کو ہم منافق سمجھتے ہیں، ان کے دل کو ایمان سے خالی سمجھتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اہل بیت کے افراد میں سے کسی بھی فرد کے ساتھ، وہ چاہے نبی علیہ السلام کی بیویاں کیوں نہ ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے داماد کیوں نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کے چچا کیوں نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کے نواسے کیوں نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کی نواسیاں کیوں نہ ہو، نواسے تو اپنی جگہ، ان کی اولاد کے ساتھ بھی اگر کوئی انسان نفرت کرتا ہے، دل کے اندر بغض اور عداوت رکھتا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ایسے انسان کا دل نفاق کے ساتھ، منافقت کے ساتھ لبالب بھرا ہوا ہے، اور ایسے انسان کا دل ایمان اور اسلام سے خالی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، ان ڈاکو اور فتنہ پروروں سے اپنے ایمان کو بچائیے، ان کے جھوٹے دعووں کے دام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خود ساختہ بنائی ہوئی محبت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جتنی عقیدت اور محبت، جتنا پیار اور جتنی عقیدت اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کو ہے، یہ طبقہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو محفوظ کیجئے، اور اس پر کسی بھی ڈاکو کو حملہ آور ہونے سے بچائیے۔ جتنی ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے اپنی جان عزیز، اولاد عزیز، مال عزیز، اس سے کہیں زیادہ عزیز مجھے اور آپ کو اپنا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں ان حضرات کے جھوٹے دعوے کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے باطل دلائل کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے یہ لوگ کسی انسان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں یا ہمارے ایمان کے اوپر نقب زنی کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے دلائل سے لیس اتنی قوت ہونی چاہیے جس سے اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکے، اپنے ایمان کو بھی بچا سکے اور دوسروں کے ایمان کا بھی تحفظ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اہل بیت کے اندر یہ طبقہ ازواج مطہرات کو بالکل شامل نہیں کرتا، جبکہ قرآن اور حدیث کی 20 نصوص اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات پہلے نمبر کے اوپر شامل ہیں۔ اور اہل بیت کے حقوق، اہل بیت کے ساتھ پیار محبت، اہل بیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ ایک محفل بھی اس کے لیے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، فرصت دی، تو انشاءاللہ اس منبر و محراب سے جس طرح آپ پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سنتے ہیں، پیارے عمر فاروق کے مناقب سنتے ہیں،
پیارے عثمان غنی کے حیا آپ سنتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب کی شجاعت کے قصے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس منبر و محراب سے اہل بیت کے فضائل اور مناقب بھی آپ سنیں گے۔ ان حضرات کے ساتھ جتنی محبت اور عقیدت ہم لوگوں کو ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ محبت عین ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ، حضرات صحابہ کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہوئی، یاد رکھنا قیامت والے دن میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ برسر منبر بھی ہے، خلوت میں بھی بات ہے، جلوت میں بھی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی عقیدے کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔